اپنے چینل گیان ہب پر آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج کی یہ ویڈیو ہماری اس شخصیت سے متعلق ہے جس کا نام آپ اکثر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، ٹی وی ٹاک شوز اور انٹرنیشنل کانفرنسز میں سنتے رہے ہوں گے۔ یہاں تک کہ موجودہ پاکستانی حکمران اور بھارتی نیتا بھی ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس شخص نے آج سے کم و بیش 500 سال قبل ہندوستان پر صرف 5 سال حکمرانی کی، تاہم ان کی طرز حکمرانی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اٹھائے جانے والے ان کے اقدامات کو تاریخ آج بھی یاد رکھتی ہے۔ جی ہاں، میری مراد سوری سلطنت کے پہلے سلطان اور ہندوستان کے شہنشاہ فرید الدین شیر شاہ سوری ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ان کی شخصیت اور طرز حکمرانی سے متعلق دلچسپ حقائق جانیں گے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہندوستان پر پٹھانوں یعنی لودھی سلطنت کے سلطان بہلول خان لودھی کی حکومت تھی۔ لودھیوں کی خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ افغانوں کو ہندوستان لا کر آباد کیا جائے تاکہ ان کی قوت اور اثر و رسوخ میں اضافہ ہو۔ چنانچہ ہزاروں کی تعداد میں افغانی ہندوستان لا کر آباد کیے گئے اور مقامی جاگیرداروں کے ہاں نوکریاں دی گئی۔ انہی افغانوں میں شیر شاہ سوری کے دادا ابراہیم خان سوری بھی شامل تھے۔ ابتدا میں وہ موجودہ بھارتی ریاست ہریانہ کے ایک جاگیردار سردار جمال خان سارنگ خانی کے ساتھ نوکری کرتے رہے، تاہم بے لوث خدمت اور محنت کی بدولت انہیں موجودہ بھارتی ریاست بہار کے علاقے سہسرام کی جاگیر تحفے میں دی گئی۔ یوں وہ سہسرام کے ایک نمایاں جاگیردار بنے۔ ابراہیم خان سوری کی وفات کے بعد یہ جاگیر ان کے بیٹے حسن خان سوری کو منتقل ہوئی۔ حسن خان سوری کے 8 بیٹے تھے، شیر شاہ سوری ان میں سب سے بڑے تھے۔ شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا۔ وہ سن 1486 کو سہسرام ہی میں پیدا ہوئے، تاہم بھائیوں اور خاندان سے اختلاف کی وجہ سے انہیں سہسرام چھوڑنا پڑا اور بہار کے اس وقت کے مغلیہ گورنر بہار خان لوہانی سے جا ملے۔ یہ وہی بہار خان لوہانی ہے جنہوں نے شیر شاہ سوری کو شیر کا شکار کرنے پر شیر خان کا خطاب دیا۔ بہار خان لوہانی شیر شاہ کی بہادری اور انتظامی معاملات میں ان کی مہارت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنا وزیر خاص اور اپنے بیٹے کا تعلیق یعنی مینٹور مقرر کیا۔ تاہم بہار خان لوہانی کی وفات کے بعد تمام تر انتظام شیر شاہ سوری نے خود سنبھالا اور وہ بہار کے سلطان بن گئے۔ یوں شیر شاہ سوری نے بہار میں سوری سلطنت قائم کی۔ اس کے بعد سن 1538 میں شیر شاہ سوری بنگال کی طرف بڑھے اور اس وقت کے بنگال کے سلطان غیاث الدین کو شکست دی۔ یوں بہار اور بنگال دونوں میں سوری سلطنت قائم ہوئی۔ اس وقت کے مغلیہ شہنشاہ نصیر الدین ہمایوں کو جب شیر شاہ سوری کے فتوحات کا اندازہ ہوا تو وہ آگرہ سے اپنی فوج لے کر بہار کی طرف بڑھے۔ یوں سن 1539 میں چوسا کے مقام پر شیر شاہ سوری اور نصیر الدین ہمایوں کی افواج کے درمیان لڑائی لڑی گئی۔ اس لڑائی میں نصیر الدین ہمایوں کو شکست ہوئی اور اسے آگرہ لوٹنا پڑا۔ تاہم 1 سال بعد سن 1540 میں ہمایوں 1 لاکھ فوج لے کر دوبارہ بہار کی طرف بڑھے۔ اس مرتبہ کنوج کے مقام پر لڑائی لڑی گئی، تاہم اس لڑائی میں ہمایوں کی افواج کو بدترین شکست ہوئی اور ہمایوں کو ہندوستان چھوڑ کے جانا پڑا۔ اس طرح ہندوستان سے مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا اور سوری سلطنت قائم ہوئی۔ شیر شاہ سوری ہندوستان کے شہنشاہ اور سوری سلطنت کے پہلے بادشاہ بنے۔ شیر شاہ سوری نے ہندوستان میں اپنی سلطنت کے قیام کے بعد ایسے اقدامات کیے جسے آج بھی تاریخ یاد رکھتی ہے۔ شیر شاہ سوری نے ہندوستان کو ایک باقاعدہ عدالتی نظام دیا اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ اس کے علاوہ ہندوستان کو ایک باقاعدہ پوسٹل یعنی ڈاک کا نظام بھی دیا گیا۔ شیر شاہ سوری نے ہندوستان کی بڑی ریاستوں کو چھوٹے چھوٹے انتظامی یونٹس میں تقسیم کیا جسے آج کے دور میں ڈسٹرکٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کو ایک باقاعدہ مالیاتی نظام یعنی کرنسی بھی دی گئی جسے آج کے دور میں روپیہ کہا جاتا ہے۔ شیر شاہ سوری نے زراعت پر خصوصی توجہ دی اور اس دور کے کاشتکاروں اور کسانوں کو خصوصی مراعات دی گئی۔ یوں ہندوستان میں موجود ہر طبقے پر ٹیکس بھی لاگو کیا گیا اور ہندوستان کی دولت میں اضافہ بھی کیا گیا۔ شیر شاہ سوری تجارت پر خاص یقین رکھتے تھے۔ یوں انہوں نے ایک سڑک تعمیر کرائی جسے جی ٹی روڈ یا جرنیلی سڑک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سڑک بنگال سے شروع ہو کر پاکستان کے علاقے لاہور اسلام آباد سے ہوتے ہوئے کابل جا کر ختم ہوتی ہے۔ اس سڑک کی لمبائی 2400 کلومیٹر اسکوائر ہے۔ شیر شاہ سوری نے اس سڑک کے کنارے 1700 مسافر خانے تعمیر کرائے جس میں مسافروں کو تمام تر سہولیات دی جاتی تھی۔ شیر شاہ سوری عوام کی فلاح و بہبود کے کاموں کے ساتھ ساتھ مسلسل جنگی محاذوں پر بھی مصروف رہے۔ انہی جنگی محاذوں میں سے ایک مدھیہ پردیش کا ایک قلعہ کانجر بھی شامل تھا۔ شیر شاہ سوری قلعہ فتح کرنے خود کانجر پہنچے اور قلعے پر گولہ باری کا حکم دیا۔ یوں ایک گولہ حادثاتی طور پر شیر شاہ سوری کو آ لگا اور 22 مئی سن 1545 کو شیر شاہ انتقال کر گئے۔ شیر شاہ سوری کا مقبرہ سہسرام ہی میں واقع ہے جسے ان کے بیٹے اسلام شاہ نے تعمیر کرایا۔
شیر شاہ سوری کی وفات کے بعد سوری سلطنت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکی اور ہمایوں کے ہندوستان کے حملے کے بعد سن 1556 میں ختم ہو گئی۔ اس طرح مغل سلطنت دوبارہ ہندوستان پر قائم ہوئی۔ ملتے ہیں اگلی تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔